22 فروری 1924 کا جمعہ جامع مسجد الصادق میں پڑھا کے اعلان کیا، مسلمانوں یاد رکھنا اب میں حضور پاک اپنے نانے کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ حضرت گئے، عدالت میں بات ہوئی، اس وقت عدالت میں پیش کی اس نے مسلم الثبوت فواقع الرحمود یہ کتابیں پیش کر کے ختم نبوت سے اس نے چوری کرنے کی ناکام کوشش کی، پوری عبارت ٹھیک پڑھی، ایک لفظ اپنی طرف سے ملایا۔ علامہ کے پاس کتاب نہیں تھی، رسول اللہ کا چوکی دار بن کے، حضور پاک کا پہرے دار بن کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا ذاتی محافظ پرسنل گارڈ بن کے کٹہرے میں علامہ انور شاہ ٹھہرے تھے۔ جج کو کہنے لگے، جج صاحب اس نے جھوٹ بولا، دجل سے کام لیا، یہ لفظ اس کتاب میں نہیں ہے۔ جج نے کہا آپ کیسے کہتے ہو اس کتاب میں نہیں ہے، اس کے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب نہیں ہے۔ علامہ فرمانے لگے، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے ختم نبوت کا تاج رسول اللہ کو دیا ہے، میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس میں لفظ نہیں تھا، اگر آج اس کتاب سے یہ لفظ دکھا دے انور شاہ اپنی موت لکھ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومسلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب6، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز دوستو، تحفظ ختم نبوت کانفرنس علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے غیور مسلمانوں 26 اگست 2023 جو 27 اگست 2023 میں بدل چکی ہے، اور ماشاءاللہ رات کے اتنے پہر گزر جانے کے بعد بھی زندہ دلانے لاہور کا جذبہ قائم۔ اللہ تعالی جمعیت علماء اسلام یونٹ علامہ اقبال کے دوستوں کو، خصوصاً عزیزم حافظ عبدالرحمن، قاضی عبدالودود، اور اسی طرح مولانا قاری معاویہ محمود مکی صاحب، قاری محمد حنیف، مولانا فیضان الحق صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ہم ان کے واسطے سے آپ اور ہم یہاں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہیں۔ مجھ سے قبل شاہین جمعیت اور ایوان بالا میں ہماری آواز حضرت حافظ حمداللہ دامت برکاتہم العالیہ آپ سے مخاطب تھے، اور پھر ان کے بعد قائد پنجاب حضرت مولانا نصیر احمد احرار، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادہ حقہ کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ آپ کے سامنے نظریاتی ورکر کے صفات کے انداز پر گفتگو فرما رہے تھے، یقیناً آپ اور ہم سب نے ان کی گفتگو کو سماعت کیا۔
اللہ تعالی ہمیں ان کی باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کانفرنس ہے اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ رات کا ایک وقت گزر چکا ہے، لیکن اگر آپ جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ، چمکتے چہروں کے ساتھ، نوجوان شکل میں میری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات سنتے رہے تو ہمارا وقت قیمتی بنے۔ سنیں گے انشاءاللہ، بالکل جوان آنکھوں کے ساتھ، جوان چہروں کے ساتھ، پھر ایک مرتبہ پرچم نبوی کو جمائیے اور اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے تسلی کے ساتھ بات سننی ہے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ بس آپ توجہ رکھیں۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے چند نبی تلی باتیں کرنے لگا ہوں۔ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ نہیں ہے جس عقیدے پر کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کوئی وہ عقیدہ نہیں ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت قائم رہ سکتی ہے۔ دیکھیں، جسم میں کئی اعضاء ہیں، ہاتھ بھی ایک عضو ہے، آنکھ بھی ایک عضو ہے، کان، ناک، زبان، پاؤں بھی ایک عضو ہیں، لیکن اگر ان اعضاء میں انسانیت محرومی کی زندگی گزارے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن دل و دماغ ایسی چیزیں ہیں اگر ان میں کسی ایک چھوٹی سی جگہ کو متاثر کر دیا جائے تو انسان کی زندگی کے اوپر بالکل وہ موت کے سائے امنڈلانے آ پڑتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسی طرح عقیدہ توحید اللہ کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اگر اس عقیدے میں کوئی چھوٹا سا رخنہ آ جائے، عمارت اسلام متزلزل ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ قادیانیت کے مقابلے میں نہیں کرتے، ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ مرزا قادیانیت کی صرف نفرت میں نہیں کرتے، ہم عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ قادیانی اور مرزائیوں کے بغض میں نہیں کرتے، بلکہ قادیانی تو کل کے لوگ ہیں، 100-150 سالہ ان کی تاریخ ہے، اور ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارا دین، قرآن، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو 1400 سال سے قائم اور دائم ہے۔ قادیانیت معرض وجود میں نہیں تھی، اسلام نے عقیدہ ختم نبوت دیا ہے، قادیانیت کا نام و نشان نہیں تھا، اسلام نے عقیدہ ختم نبوت دیا ہے۔ ہم عقیدہ ختم نبوت اللہ کے فرمان اور نبی کے فرمان کے طور پہ مانتے ہیں۔ جب ہم یہ بات تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمارے سامنے ایک بات آ جائے گی کہ بھائی ہم ایمان عقیدے کے طور پہ اس عقیدے کو پڑھتے، سنتے، پڑھاتے اور بتاتے نظر آئیں گے۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پہ ملک پاکستان میں قربانیاں موجود ہیں۔ ملک پاکستان سے پہلے بھی اس عقیدے کے اوپر قربانیاں موجود ہیں۔ ہر وہ قوم کا نوجوان سکسیسفل نوجوان ہوتا ہے، کامیاب نوجوان ہوتا ہے، جو اپنی قوم کی ہسٹری، اپنی قوم کا ماضی، اپنی قوم کی تاریخ کو یاد رکھتا ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم نے عقیدہ ختم نبوت پہ اور تو چھوڑیں، اس 100 سالہ تاریخ پر نظر ڈالیں اور اس کی اسٹڈی کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، اس کو اپنی نظروں میں گزار لیں، یقین مانیے ہماری تاریخ کی باتیں پڑھنے کے بعد ہمارا جذبہ ایمان زندہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، آج کی مجلس تحفظ ختم نبوت میں حضرت مولانا اللہ وسائع دامت برکاتہم نے مقدمہ مرزائیہ بہاولپور 3 جلدوں میں طبع جدید میں لکھ دیا ہے۔
آپ حضرت مولانا عزیز الرحمن ثانی سے دفتر ختم نبوت میں لے سکتے ہیں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے، وہ مدارس کے ہو، مکاتب کے ہو، مساجد کے ہو، کالجز یا یونیورسٹیز کے ہو، میں انہیں کہتا ہوں لٹریچر پڑھیے، اس کا مطالعہ کیجئے، وزٹ کیجئے اور اپنی روشن ماضی کو دیکھیے تاکہ آپ کے تابناک مستقبل اور فیوچر کریٹ ہو۔ میں اس کے اشارات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور کیا ہے؟ بہاولپور اس زمانے میں ضلع نہیں تھا، یہ ریاست تھی۔ اس ریاست کا ایک علاقہ احمد پور شرقیہ کہلاتا ہے۔ احمد پور شرقیہ کے اندر ایک عجیب معاملہ پیش ہوا۔ جو استاذ محترم کلاس میں پڑھا رہے ہیں، ان کا نام مولانا الہی بخش ہے۔ جو شاگرد سب سے لائق و فائق قابل شاگرد ہے، اس میں 100% ٹیلنٹ موجود ہے، ذہین ہے، اس بندے کو سبق ازبر یاد ہو جاتا ہے۔ عبدالرزاق نام ہے۔ استاد اس سے امپریس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے۔ اس کی ذہانت کو دیکھ کے، دین اسلام کی تعلیمات کے اندر محنت کو دیکھ کے، تو استاد اسے کہتے ہیں عبدالرزاق بیٹا، کل تک تو میرا شاگرد اور میرا بھانجا تھا، میری بہن کا بیٹا تھا، لیکن اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی غلام عائشہ تیرے نکاح میں دیتا ہوں، تو اس کو نکاح میں قبول کر لے۔ شاگرد نے اس آفر کو ایکسپٹ کیا، وہ اس کی بیوی بن گئی۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی، عبدالرزاق کی یاری قادیانیوں سے تھی، مرزائیوں سے تھی، اٹھک بیٹھک مرزائیوں کے ساتھ، بود و باش قادیانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے ایک وقت آیا یہ عبدالرزاق قادیانی ہو گیا۔ ماں باپ نے محنت کی، یار دوستوں نے محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، کلاس میٹ نے محنت کی، لیکن یہ بندہ قادیانیت میں مضبوط رہا۔ اب پھر یہ دیکھا کہ جب یہ بچ نہیں سکتا، پھر خود کو بچانا چاہیے۔ وہی ان کے ماموں مولانا الہی بخش نے اپنی بیٹی غلام عائشہ کے نکاح کی تنسیخ کے لیے احمد پور شرقیہ کی عدالت میں کیس دائر کیا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے اس زمانے میں 1924 کے اندر انگریز کی گورنمنٹ ہے، انگریز کی سلطنت ہے، سامراج اس وقت کے بر صغیر پر مسلط ہے۔ اس وقت کی انگریز عدالت نے فیصلہ کیا ہے قادیانی بھی تو کلمہ پڑھ کے خود کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں، مسلمان بھی خود کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں۔ بٹوین ان دا مسلم نکاح جائز ہے، لہذا عبدالرزاق اپنی بیوی کو لے سکتا ہے۔ مسلمانوں میں فیصلے کے بعد ایک پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر انہوں نے ریویو پٹیشن میں نظر ثانی میں جانے کا ڈیسیجن لیا۔ یہ احمد پور شرقیہ سے اٹھے، بہاولپور پہنچے۔ اس وقت کے نواب محمد صادق کو رب جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اس کیس کو لیا۔ اس وقت راست تمہاری کی چوٹیوں سے لے کر چترال کے فلک بہت چوٹیوں تک بر صغیر کے علماء کو اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، ختم نبوت کے نام پہ اجاگر یہ مسئلہ کرنے کے لیے ان کے تک معلومات پہنچائی گئی۔ ان سب کو اس بات کے اہمیت، حساسیت، سینسیٹیوٹی کا انہیں یاد دہانی کرا کے انہیں بتایا گیا اس پر آپ ہیلپنگ ہینڈ بنو، آپ کی مدد چاہیے، نصرت چاہیے، تعاون چاہیے۔ آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اگر عدالت یہ بات میں لکھ دے کہ قادیانی مسلمان ہے، ہم ان کو کیسے کہہ سکیں گے کہ غیر مسلم ہے، انگریز کا دور ہے؟ آؤ ہم بڑی عدالت میں چلتے ہیں۔ اس وقت وکلا نے فری آف کاسٹ اپنی جو ہے نا اس وقت کی صلاحیتیں پیش کر دی۔ علماء آئے، بلا تفریق مسلک، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام جمع ہوئے اور اس وقت بحث ہوئی۔ جب عدالت میں یہ کیس آیا، مرزائی متحرک ہوئے، گرداسپور کی سٹی قادیان تک مرزائیت متحرک ہو گئی۔ انہوں نے اس پر بڑے بڑے گروگن ڈال
ایڈوکیٹ، اس وقت کے لائر، اس وقت کے وکلا کو حق کیا اور عدالت میں ٹھہرا دیا۔ مسلمانوں نے بھی اپنی طاقت، قوت، ہمت، سچت محمد الرسول اللہ کے تاج ختم نبوت کے تحفظ کے لیے وقف کر کے عدالت میں ٹھہر گئے۔ جب قادیانی وکلا نے وہاں پر پسپائی دیکھی، قادیانیوں کو کہا اپنا مناصر دو، مولوی دو، تگڑا عالم دو جو قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، قرآن کی نظر میں قادیانیت کو ڈیفینڈ کر سکے، حدیث کی نظر میں قادیانیت کا دفاع کر سکے۔ اس وقت کی فقہ اسلام کی روشنی میں تو اس وقت بدنام زمانہ قادیانی مناصر اللہ دیتا کی خدمات لی گئی۔ وہ عدالت میں آیا، وہاں بحث کرنے کے لیے تاریخ اعلان ہو چکی تھی۔ نواب محمد صادق رحمت اللہ علیہ اس وقت پریشان تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے واسطے سے انڈیا میں موجود، اس وقت کے ہندوستان کے ڈابھیل کی سرزمین پر موجود سید زادہ محدث العصر خاتم المحدثین علامہ سید انور کاکا کشمیری رحمہ اللہ کو عرض کیا گیا، حضرت اس وقت اللہ دیتا کا آپ نے مقابلہ کیا تھا جب اللہ دیتا کا توتی بولتا تھا، لیکن آج دین پہ وقت آیا، ختم نبوت پہ وقت آیا، وہاں اللہ دیتا عدالت میں آئے گا۔ ہمارے علماء تو ہیں، وکلا تو ہیں، لیکن ضرورت آپ کی ہے۔ سید زادہ انور کاکا کشمیری نے بیماری نہیں دیکھی، تکلیف نہیں دیکھی، مرض نہیں دیکھا، بڑھاپا نہیں دیکھا، نکاحت و کمزوری اور ضعف و ویکنس پہ نظر نہیں رکھی۔ وہاں سے سفر شروع کیا، بہاولپور کی عدالت میں پہنچے۔ 22 فروری 1924 کا جمعہ جامع مسجد الصادق میں پڑھا کے اعلان کیا، مسلمانوں یاد رکھنا اب میں حضور پاک اپنے نانے کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، دعا میں مجھے یاد رکھنا۔ حضرت گئے، عدالت میں بات ہوئی، اس وقت عدالت میں پیش کی اس نے مسلم الثبوت فواقع الرحمود یہ کتابیں پیش کر کے ختم نبوت میں اس نے چوری کرنے کی ناکام کوشش کی، پوری عبارت ٹھیک پڑھی، ایک لفظ اپنی طرف سے ملایا۔ علامہ کے پاس کتاب نہیں تھی، رسول اللہ کا چوکیدار بن کے، حضور پاک کا پہرے دار بن کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات کا ذاتی محافظ پرسنل گارڈ بن کے کٹہرے میں علامہ انور شاہ ٹھہرے تھے۔ جج کو کہنے لگے، جج صاحب اس نے جھوٹ بولا، دجل سے کام لیا، یہ لفظ اس کتاب میں نہیں ہے۔ جج نے کہا آپ کیسے کہتے ہو اس کتاب میں نہیں ہے؟ اس کے پاس کتاب ہے، تمہارے پاس کتاب نہیں ہے۔ علامہ فرمانے لگے، مجھے اس اللہ کی قسم جس اللہ نے ختم نبوت کا تاج رسول اللہ کو دیا ہے، میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اس میں لفظ نہیں تھا۔ اگر آج اس کتاب سے یہ لفظ دکھا دے انور شاہ اپنی موت لکھ دے۔ یہ ہمارے علماء نے اتنا بڑا چیلنج کیا، ہمارے اکابر نے کام کیا، کتاب منگوائی گئی تو لفظ جھوٹے نے۔ ایک تفصیل ہے، وہ پھر وقت آیا جس وقت کفر ہار گیا اور اسلام عدالت میں جیت۔ میں نے اشارہ دیا، اگر میرا کالج کا نوجوان، میرا مسجد کا نوجوان، میرے مدرسے کا نوجوان اس تاریخ کو پڑھے ہوئے ہو، خدا کی قسم یہ وہ تاریخ ہے، جب میں کئی بار اس کی سٹڈی کی، ہر بار جب اس کو کھولتا ہوں نا اور غلام عائشہ کی تنسیخ کے نکاح کے واقعے کو پڑھتا ہوں کہ جب وہ بوڑھی ہیں اور اپنے بیٹے محمد یحییٰ سے بات کر رہی ہیں، اللہ کی قسم کتاب کا برق آنسوں سے بھیگ گیا۔ آپ اپنی ہسٹری تو پڑھیں، آپ اپنے اکابر کا کردار کو۔ اور علامہ انور شاہ نے جاتے ہوئے فرمایا، نواب صاحب مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے، اسلام کے حق میں آئے۔ میں بیمار ہوں، زندہ رہا تو فیصلہ خود سنوں گا، دنیا سے رخصت ہو جانا تو میری قبر پہ سنا۔ اور وہ ڈیسیجن نواب محمد صادق نے ان کی قبر پہ سنا۔ میرے دوستو اپنی تاریخ پڑھو، آؤ تھوڑا آگے چلتے۔ 1953 آپ کا یہی لاہور ہے، یہی مسجد وزیر خان ہے،
10,000 ماؤں کے فرزندوں نے اپنی گردن میں خون کی قربانی کی۔ جو 1953 کی تاریخ چلی علماء نے لکھا 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا، 10,000 شہید ہوئے۔ میرے دوستو، اس پر قربانی ہے ہمارے اکابرین۔ آگے آئیے، 1974 میں جب قانون بنا تو یہ قانون پہ آج جو ہم بڑے شکر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ختم نبوت کا لا موجود ہے، یہ کیسے بنا؟ آؤ میں جملہ کرتا ہوں۔ 1924 میں مقدمہ چلا، 1935 میں حل ہوا، اس وقت تو قانون نہیں بنا۔ 1953 میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے حکم پر تحریک چلی، لاکھوں بندے زخمی اور متاثر ہوئے، کوئی قانون نہیں بنا۔ یہاں 10,000 نوجوانوں کا خون نالیوں میں پانی کی طرح بہہ گیا، اسمبلی میں قانون نہیں بنا۔ 74 میں تو ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، قانون کیسے بنا؟ پاکستان کی اسمبلی نے قانون پاس کیسے کیا؟ بھائیو، اس کی ایک ہی وجہ، پہلے 2 تاریخوں میں مسلمانوں کے پاس ایمانی طاقت وافر مقدار، مدرسے کی طاقت وافر مقدار، خانقاہ کی طاقت وافر مقدار، تبلیغ و تعلیم و تدریس و تجوید کی طاقت وافر مقدار میں تھی، پر سیاسی طاقت ان کے پاس اس وقت موجود ہے نہیں۔ 1974 آیا، 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکوں پہ قادیانیوں نے حملہ کیا، تو خوش قسمتی امت مسلمہ کی کہ اس وقت مسلمانوں نے مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا، مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا، جناب مولانا شاہ احمد درانی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا، پروفیسر غفور احمد صاحب اسمبلی میں موجود تھے، اس سمیت باقی جملہ علماء کرام موجود تھے۔ ان 6 مولویوں نے قادیانیوں کی وہ منجی ٹھوکی ہے کہ قانون بند۔ تو مجھے بتائیں، جب تصوف کی طاقت بھی ہو، خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں بھی ہو، تبلیغ کی طاقت بھی ہو، تعلیم و تدریس و تجوید، امامت و خطابت، اور اسی طرح میرے دوستوں مسجد اور مکاتب اور مدرسے کی طاقت ہو، لیکن سیاسی طاقت نہ ہو، 10,000 بندہ ذبح ہو جائے، 1 لاکھ زخمی ہو جائے، 10 لاکھ گھر سے بے گھر ہو جائے، قانون نہ بنے، جب مفتی محمود اسمبلی میں ہو قانون بن جائے، تو بتاؤ پھر ہمیں کس طاقت کا ساتھ دینا چاہیے؟ بولیے بولیے، کس میدان کو مضبوط کرنا چاہیے؟ اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے تو بولو نا، کس طاقت کو، کس میدان کو، کس فیلڈ کو مضبوط کرنا چاہیے؟ ہاتھ کھڑے کر کے جواب دیجئے۔ سیاست اسلامیہ کو۔ تو پھر لاہور کے غیوروں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، پھر سیاسی طاقت میں جمعیت علماء اسلام کے بازو بنیے۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا آپ نام رکھ کے الیکشن کمپین کرتے ہو، میں نے کہا جی ختم نبوت کا قانون بنوایا بھی ان سیاسی مولویوں نے ہے، بچوائیں گے بھی یہ۔ اور دوستوں میں ایک جملہ کہتا ہوں، ابھی حافظ صاحب سنا رہے تھے، حافظ عبداللہ صاحب، آپ نے سنا کہ جو قانون ختم نبوت کا، یہ جو صدارتی آرڈیننس 1984 والا ختم نبوت کے اس قانون پہ انگلیاں صاف کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، تو جمعیت علماء اسلام اس کے راستے میں صدے سکندر۔ ابھی آپ مجھے بتائیں، جب سیاسی قوت ہمارے پاس نہ ہو، ہم کس طرح اپنے دین کا تحفظ کر سکتے؟ ناموس صحابہ و اہل بیت بل قومی اسمبلی نے پاس کیا، سینٹ نے پاس کیا، اب ہمارے پاس سینٹ اور قومی اسمبلی تعلیل ہو چکی ہے، جمعیت علماء کی نمائندگی نہیں ہے، تو ابھی تک شش و پنج کی کیفیت ہے، پتہ نہیں صدر نے دستخط کیے ہیں یا نہیں؟
اجی کیے ہیں یا نہیں کیے؟ اور میرے نوجوان یہ جمعیت کی قیادت بیٹھی ہوتی پھر میں پوچھتا کہ چچو پن کی کیفیت کہتے تھے کہ اب بھی ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں ہے جو پی ٹی آئی کی باقیات ایوان صدر میں موجود ہے یہ منحوس زدہ باقیات اس پہ اوپر کیا ڈیسیجن لیتی ہے ہمیں ابھی تک ششو پن کی کیفیت کیوں اس پہ جمعیت موجود نہیں ہے تو کلیئرٹی نہیں. تو میرے دوستو انہیں مضبوط کرو اور اگر آپ کو ذوق تازہ ہے تو میں ایک حدیث پاک سنا دوں. یار آپ کا جواب نہیں ہے. ذوق تازہ ہے جواب تو ہے کوئی آپ کو کہے کہ سیاست اسلامیہ کی بات کیوں کرتے ہو؟ مولوی ہو مسجد کی بات کرو, مولوی ہو مدرسے کی بات کرو, مولوی ہو تم اپنے دین جمعہ کا خطبہ امامت خطابت کی بات کرو, اسلام کی کرو, اسلام آباد کی تمہیں کیوں پڑ گئی؟ آؤ میں جواب دیتا ہوں. جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے بولیے, جواب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ پھر اپنے کان کی کھڑکیاں کھول کے دل تک اس حدیث پاک کو راستہ دینا, انہیں کہنا سنو جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا, جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا, اس نبی نے صرف ہمیں نماز نہیں بتائی, روزہ نہیں بتایا, صرف حج نہیں بتائی, صرف جہاد نہیں بتایا, صرف اذان نہیں بتائی, صرف قربانی نہیں بتائی, صرف ہمیں دین اسلام کے باقی احکامات تبلیغ تعلیم تصوف تجوید نہیں بتائی, بلکہ اس نبی نے سیاست اسلامیہ بتائی ہے. وہاں حوالہ یاد کر لو, صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب حدثوا عن ذکر بنی اسرائیل ولا حرج. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی فسیکونوا بعدی خلفاء فیکثرون. حضرت پاک نے فرمایا لوگوں انبیاء آتے وہ نبی بھی ہوتے, اسلامی سیاستدان بھی ہوتے, ایک نبی جاتا اللہ دوسرے نبی کو نبی بھی بنا کے بھیجتا, اسلامی سیاستدان بھی بنا کے بھیجتا. پھر اپنے لیے فرمایا میں انبیاء میں آخری نبی بھی ہوں, میں انبیاء میں آخری اسلامی سیاستدان بھی ہوں, میرے بعد نبوت ختم ہے. تو صحابہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا یا رسول اللہ نبوت ختم تو سیاست اسلامیہ بھی ختم؟ فرمایا جی نہیں, فَسَيَكُونُوا بَعْدِي خُلَفَاءَ فَيَكْثُرُونَ, میرے بعد سیاست اسلامیہ کا دروازہ کھلا ہوگا, علماء میرے وارث بن کے اس میدان کو سنبھالیں گے. انہیں کہا سن, جس نبی نے عالم کو مصلی امامت دیا, جس نبی نے عالم کو منبر خطابت دیا, جس نبی نے عالم کو نکاح پڑھانے کی ذمہ داری دی, جس نبی نے عالم کو نماز جنازہ پڑھانے کی ذمہ داری دی, جس نبی نے عالم کو نماز جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری دی, جس نبی نے عالم کو نماز عیدین پڑھانے کی ذمہ داری دی, جس نبی نے عالم کو صلاۃ خصوص صلاۃ کسوف پڑھانے کی ذمہ داری دی, جس نبی نے عالم کو صلاۃ استسقاء پڑھانے کی اجازت دی, جس نبی نے عالم کو تصوف میں اپنا وارث قرار دیا, جس نبی نے تعلیم میں عالم کو اپنا وارث قرار دیا, جس نبی نے عالم کو علم میں اپنا وارث قرار دیا, جس نبی کا کلمہ تو نے بھی پڑھا, جس نبی کا کلمہ میں نے بھی پڑھا, جس نبی کی سفارش قیامت میں ہم سب کو ملے گی, اس نبی نے سیاست اسلامیہ میں عالم کو سیاست کا وارث قرار دیا. پنجاب کے غیوروں, بلکہ میں ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں میرے پنجاب کے علماء بھائیوں, سر اٹھا کے سیاست اسلامیہ کا تحفظ کرو.
जिस वक्त आलिम मिंबर को नबुव्वत की विरासत समझता है, तवज्जो तवज्जो, आलिम मुसल्ला इमामत को नबी की विरासत समझता है, गैर को नहीं आने देता, तो अवाम का ज़हन भी यही है, न मिंबर पे न मुसल्ला इमामत पे गैर आलिम आएगा तो फिर उलमा तलबा दाढ़ी पगड़ी वालों हमारी जिम्मेदारी है, हम बताएं ये सियासत भी नबुव्वत की विरासत है, इधर भी आलम में आना है, जमीयत उलमा में, हम इसको समझे। और खत्मे नबुव्वत के कानून पर बात कर रहा था, ये खत्मे नबुव्वत का कानून जमीयत उलमा की मरहून मिन्नत है। मुफ्ती महमूद की क़यादत में तमाम मसालिक की कोशिशों की मरहून मिन्नत है, हमें इसके हिफाजत के लिए भी जमीयत उलमा को असेंबली पहुंचाना, पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? इनके लिए गली गली चलेंगे या नहीं चलेंगे? चौक चौक चलेंगे या नहीं चलेंगे? इलेक्शन आया तो कैंपेन करेंगे या नहीं करेंगे? जज़ाकुमुल्लाह। और मेरे दोस्तों में एक जुमला और बताता हूं, जितने दोस्त बैठे आज ये तय कर ले कि हम इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा के दस्तो बाजू बने, बनोगे या नहीं बनोगे? मैं समझाने के लिए एक बात करता हूँ, मेरे जिले में एक मरतबा MPA की छोटी टिकट जमीयत उलमा ने उस शख्स को दी जिसके चेहरे पे दाढ़ी उस वक्त नहीं थी। कायद मिल्लत इस्लामिया तशरीफ लाए, लोगों के सवालात थे, मैंने हज़रत के सामने मजमा में सवाल रखा, मैंने कहा कायदे मोहतरम फरमाइए, है जमीयत उलमा टिकट उसे मिली जिसकी दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हज़रत ने एक जुमला फरमाया, उनके लफ्ज़ होंगे अपने जदीद अल्फाज में पेश करता हूँ। फरमाने लगे, इस जगह हमें मौजू मुनासिब ये लगा है, दाढ़ी मुंडा है पर इसकी ताकत उलमा के खाते में आएगी। याद रखो, जो इमाम होता है वो दाढ़ी वाला हो, मुक्तदी पीछे हर कोई चल जाता। क्या जुमला था। और अब मैं एक जुमला और बताता हूं, उसके मुकाबले में जमीयत उलमा के कैंडिडेट के मुकाबले में एक पीर साहब मौजूद थे। लोगों ने पूछा, मौलाना मसला बताएं किसका साथ दें? मैंने कहा भाइयों इसी का साथ दो जो जमीयत उलमा का कैंडिडेट है। कहते क्यों? मैंने कहा इसलिए कि जब कल हुकूमत बनेगी और उसमें दीन बचाने के लिए वोट की बात आएगी तो इस शख्स अगर के सुन्नत वाला नहीं है पर उलमा में अपना वजन डाला। भाई ये तो देखो, हम ये नहीं देखते। सुनो, मैं जुमला कहता, उस दिन एक बंदे ने मुझे कहा मैंने तुम्हारे मौलवी को वुजू करते देखा है, उसके पाँव को एक तालिब इल्म अपने रुमाल से खुश्क कर रहा था, इतने मुतकब्बिर तुम्हारे मौलवी हैं। मैंने कहा भाई चलो, तालिब इल्म तो अपनी खुशी में उसके पाँव को खुश्क कर रहा था, क्योंकि अकाबिरीन के पाँव को छूना इसके लिए अल्लामा की बात करने वालों इमाम बुखारी से सबक लो। इमाम बुखारी मौजूद है, इमाम मुस्लिम आए, फरमाने लगे तानी उकब्बिल रिजलई, मुझे इजाजत दे मैं आपके पाँव साफ करूं। मैंने कहा ये तो बड़ों के लिए, हम छोटों के लिए एजाज होगा, लेकिन कहता हूं मौलवी साहब तुझे मेरे मौलवी के वुजू को याद आया, और तू तो उसके साथ है जो वुजू तो छोड़ो नमाज भी नहीं पढ़ता, तू तो उसके साथ ठहरा है। तू अपना किरदार तो देख, पर मेरे मौलवी के वुजू में तकब्बुर तुझे नजर आया, वो तो वुजू तो छोड़ो नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तुझे मामला सामने नहीं है। तो मेरे दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, आप दाढ़ी टोपी पगड़ी वालों को कहता हूँ, खुदा के लिए एक हो जाओ, खुदा के लिए जमीयत उलमा के इस परचम को उठा के चलो और आले बातिल को, आले कुफर को, लिबरल को और जमीयत के तमाम मुखालिफिन को ये पैगाम दे दो कि खुदा की जमीन पे हम खुदा का निजाम। चलोगे या नहीं चलोगे? आज लोग कहते हैं मौलाना की क्या ताकत है, मैंने कहा उसकी ताकत देखनी हो तो एक जमात के 11 टुकड़े और 11 जमातों को एक करना, ये मौलाना की बाएं हाथ का खेल।
یار ہمیں کہتے ہو کیا چیز ہے؟ اوے خدا کے بندے، نگران وزیر اعلیٰ حلف اٹھاتا ہے، پہلے اس کے در پہ حاضری دے کے بتاتا ہے ہم سیاستدانوں کا استاد ہے. تبھی تو مولانا نے فرمایا تھا ہمارے بغیر حکومتیں بن سکتی ہیں. چل میرے دوستو یاد رکھو اس فرعون کو جس کے لیے ایک پیج چراغ علم، جس کے پیچھے دنیا کفر، دنیا یہود کی لاکھوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ تھی، اس مرد درفیش نے الٹ کے رکھا کہ آپ کو تعاون چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے. یہ نہ دیکھنا کہ میرا وزن آدھا کلو ہے. بھائی 1 کلو ہے، آدھا کلو ہے، 1 من ہے، وہ اہل حق کے پلڑے میں ہونا چاہیے. یہ نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ میرا وزن کہاں پڑ رہا ہے. آپ کے پاس سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے. زبان کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے. قلم کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے. موبائل کی طاقت ہے، اس کو بروئے کار لائیے. آپ تاجر ہیں، اپنے تجارت میں بات کیجئے. ڈاکٹرز ہیں، اپنے شعبے میں بات کیجئے. وکلاء ہیں، بات میں بات کیجئے. اساتذہ ہیں، طلباء سے بات کیجئے اور اس پرچم کو سر بلند رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو رب صراط مستقیم عطا فرمائے. آپ یہ دین کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ حق نبوت کا تحفظ کیا تھا، کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تو، یہ تو ہر دور میں انمول رہا. دیوبند کو تو رب نے ہر میدان میں ہی